اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ Viewers of Madani channel, you are watching the Madani news of Dawat Islami. These are the headlines. دعوت اسلامی کی قیوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnah sends a video message inquiring about the health of the sick. یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ Madani pearls of the beloved son of Amir Ahl Sunnat, Haji Ubaid Raza Attari Al-Madani. یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ Rukn Shura Haji Azhar Attari meets with the MPA Gujarat Imran Zafar and congratulates him. یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ And now the details. Have a look at a video message of Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum Al-Aliyah, in which he inquired about the health of the sick. You are also requested to offer dua. سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عوف عنو کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے عبید رضا عطاری کابینات مجلس حکیم کابینہ کے ذمہ دار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا الحاج ابو الحسن محمد امین عطاری نے یہ افسوسناک خبر دی کہ آپ کے پاؤں پر کوئی چیز گر گئی جس کے سبب انگوٹھے کا فریکچر ہو گیا اور آپ تکلیف میں۔ آپ کا سلام بھی مجھے ملا، جواب دے چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ بیٹے صبر و ہمت سے کام لیجئے، انشاءاللہ یہ تکلیف آپ کے لیے باعث کفارہ سیئات اور سبب ترقی درجات بنے گی۔ ٹپرے سیتاں موتی مل سن جے صبر کریں تاں ہیرے، جے پاگلاں وانگوں رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے۔ نیت کر لیں کہ جب یہ انگوٹھا آپ کا درست ہو جائے، 1 ماہ کا مدنی قافلہ اسی سال انشاءاللہ، ہمت مردات مدد خدا۔ مجلس حکیم کا کام روز ہوتا نہیں ہے نا، روز کے 2 درس بھی دینے ہیں، مدنی انعامات پر عمل کرنا، علاقائی دورہ ورہ نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ بالغان، یہ وہ سب جو بھی 12 مدنی کام ہیں ان میں سب مدینہ کرتے رہیں انشاءاللہ، ہے نا۔ مجلس ٹھیک ہے، ذمہ داری اپنی ہے، مجھے پتہ ہے نا، ان مجالس میں جو اس طرح کی ہوتی ہے نا، یہ رابطے کی مجالس ہوتی ہیں، ان میں اتنا کام نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے۔ خیر آپ کی تو ماشاءاللہ کابینہ پر ذمہ داری ہے، تو جتنا شہد ڈالو اتنا میٹھا ہوگا۔ پوری دعوت اسلامی آپ کی، آپ میرے، ٹھیک ہے۔ تو اب خوب مدنی کام کی دھومیں مچاتے رہیں انشاءاللہ، مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزار کر جنت میں آقا کے پڑوس کے حقدار بن جائیں انشاءاللہ۔ میرے لیے بے حساب بخشش کی دعا کیجیے گا۔ سب گھر والوں کو سلام، اسلامی بھائیوں کو سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ At the Global Madani Markaz Fazan Medina in Bab al Madina, Karachi, Pakistan, the beloved son of Amir Ahl Sunnat Haji Ubaid Raza Attari Al-Madani, Mudda Zilluhul Ali, presented Madani pearls to the Islamic brothers related with Jamiatul Madina.
Let's show you these interesting Madani pearls. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ امیر اہل سنت نے آپ کی تربیت کس طرح فرمائی؟ جب میں چھوٹا تھا فرض جو ہے وہ مسجد میں ادا کرتے تھے اور سنت جو ہے وہ گھر پہ. جو اس وقت اس طرح نکلنا ہوتا نہیں تھا, براؤن میں کھڑا رہتا تھا اور یوں دیکھتا رہتا تھا. ہونٹ جو ہلتے تھے تو وہ یہی سمجھتا ہونٹ ہلانے چاہیے. یہ کیا ہوتا ہے, قرات وغیرہ بھی کوئی چیز ہے. تو نماز کی طرف تو اس طرح رغبت. دوسرا یہ کہ بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے, غصے سے کبھی نہیں سمجھایا, نرمی سے. اب جیسے سامنے والا جیسی ہی غلطی کرے اس کو جو نرمی سے سمجھانا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھائیں تو نرمی سے, اور اگر یہ ہے کہ اگر اس کو بگاڑنا ہے یا اس کو اور اس میں اگر دھسانا ہے تو پھر سختی سے حکم بیان کر دیں اور نکل جائیں. تو یہ امیر سنت کی عادت دیکھی کہ وہ ہمیں نرمی سے سمجھاتے تھے کچھ بھی ہو جائے. اور تیسرا ہے کہ مدینہ شریف سے محبت, تو وہ تو ظاہر ہے کہ سب نے سنا بھی ہے مدنی مذاکرے میں, بیانات وغیرہ میں بھی. اور چوتھا یہ کہ جو بھی اسلامی بھائی ہوتے تھے تو ان کو جب امیر سنت یہ فرماتے تھے کہ یہ آپ کے چچا, کہ ان کو آپ چچا بولیں. یعنی ایک طرح سے یہاں یہ ہے کہ امیر سنت کی عاجزی کے, چونکہ امیر سنت پیر اور جو ساتھ تھے وہ مریدین تھے, تو پیر اور مرید تو یہاں یعنی بھائی بھائی کا رشتہ, ان کو چچا بولیں. تاکہ اس سے یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ نہ آئے کہ بھائی ہم جو وہ شاہ کے بیٹے ہیں تو یہ سب جو ہے نا وہ شاہ نہیں ہے, صرف میرے والد شاہ اور میں جو شاہ. دوسرا یہ کہ کھانا کھاتے وقت ساتھ بٹھاتے تھے. ایک ہوتا ہے نا کہ اولاد کو وقت دینا, تو یوں ہمیں وقت دیتے تھے میرے سنت. اور پھر اس وقت بھی جو ہے وہ کوئی ایسی غلطی ہوتی تو سمجھاتے, اور پھر کھانے کا طریقہ وغیرہ جو بھی. اچھا اس میں یہ بھی تھا کہ ہم پر جو گھر سے نکلنے پر پابندی تھی بچپن میں, اور پیسے نہیں ملتے تھے. جب پیسے ملیں گے تو جو وہ یا تو ادھر ادھر کی چیزیں لیں گے, پیٹ خراب کریں گے. بس یہ ہے کہ جب وہ کچھ ہوا تو مسجد میں جب جانے کی اجازت ملی تو وہ مسجد اور پھر گھر. اور جمعہ کا جو اعتکاف ہوتا تھا عصر تا مغرب وہ بھی وہیں. دوسرے کہ ایک چوک درس میں شرکت ہوتی تھی, وہیں مسجد درس میں بھی شرکت. Here is the schedule of the beloved son of Amir Ahl Sunnat Abu Hilal, Haji Bilal Azad Tari Al-Madani in Babul Islam Sindh, Pakistan. Watch in this beautiful Madani Guldasta, a composition on Salah, Madani pearls, meeting and views. So what are you waiting for? Let's go to the court of the beloved son of Amir Ahl Sunnat. یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے, یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے, ہو میسر با ادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا, ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں, غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے. اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کنویں کو کھول دیتا ہے, جس سے وہ یعنی جہنم کی آگ بدستور بھڑکنے لگتی ہے. مزید فرماتے ہیں کہ یہ کنواں بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا یعنی تکلیف دینے والوں کے لیے گئے. حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود پورے ادا نہیں کرتا تھا. اس سے فرمایا, تم نے جو نماز پڑھی اگر اسی نماز کی حالت میں انتقال کر جاؤ تو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی. ہر عاقل و بالغ مسلمان پر جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح حسب حال نماز کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے. الحمدللہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتم العالیہ نے
مسلمانوں کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت نماز کے مسائل کے بارے میں 499 صفحات پر مشتمل نہایت ہی آسان کتاب بنام نماز کے احکام تالیف فرمائی ہے۔ بلا شبہ یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیو نماز، کوثر کے سلسبیل کی شربت پلائے گی، میوے تمہیں کھلائے گی اے بھائیو نماز۔ یاد رکھیے ایک بھی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں کہ جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر صرف ایک وقت کی نماز بھی چھوڑ دی، ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اندازہ لگائیے کہ جب ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے پر ہزاروں سال تک جہنم میں رہنا پڑے گا، تو جو شخص دن بھر کی تمام نمازیں جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہو بلکہ وہ اس خصلت بد کا عادی ہو اور نماز بالکل ہی نہ پڑھتا ہو تو وہ کس قدر سخت عذاب میں مبتلا رہے گا۔ آج ہی نمازیں چھوڑنے کے گناہ کبیرہ سے سچی پکی توبہ کر لیجئے، نیز باقاعدگی سے نمازوں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ قضا نمازوں کی ادائیگی کی نیت بھی کیجئے، عزم مصمم کر لیجئے اور انشاءاللہ کے فلک شگاف نعروں سے اپنے جذبات کا اظہار کیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی اور جتنی نمازیں قضا کی گئے ان کو جلد سے جلد ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، عطار پر فضل کر، رحم کر۔ مرشد سے ایک میسیج ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے شہزاد پور میں اور جامعات بنیں اور ہم آگے سے آگے کام کریں۔ تربیتی کو رسے نیت ہے پکی اولاد نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شہزادہ اطہار کے فرزند کے صدقے ہمیں اولاد سے نواز دے۔ داڑھی رکھوں گا اور انشاءاللہ امام کی بھی نیت ہے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے، آج بالکل تھکا پڑ رہی، ہمت بھی نہیں تھی آنے کی، لیکن پھر بھی ہمت کر کے سائیں کا دیدار کرنے کے لیے آئے ہیں، سن تو بھرا اجتماع سننے کے لیے۔ نیت ہے کہ اپنے بچے کو بھی یہاں داخل کرا کے اس کو یہ پڑھانے تعلیم دلوانا چاہتا ہوں۔ 14, 15, 16 اگست کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ قافلہ کریں گے۔ نیت تو کریں تو انشاءاللہ عز و جل اج کھا پو پنجی ٹائم نماز با جماعت ادا کنس۔ انشاءاللہ ذل ہم قافلوں میں بھی جانے کی نیت کریے۔ آپ مدنی چینل کے ناظرین سے میری مدنی التجا ہے کہ آپ بھی مدنی قافلے میں ضرور شرکت فرمائیں۔ 63 دن کی نیت کی ہے جی ہاں۔ میں پوسٹ ماسٹر ہوں اور 2 ماہ کی چھٹی مجھے بھی ملنے والی ہے، اس کے لیے میں نے 3 سال چھٹی نہیں کی ہے۔ 63 دن کے کورس کی نیت کی وجہ سے مسلسل 3 سال میں نے ایک دن بھی چھٹی نہیں کی ہے۔ بہت 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 اچھا لگا، اور جو بلال رضا کی شہزادے کی زیارت ہوئی ماشاءاللہ بہت بہت اچھا لگا۔ آل عطار پر فضل کر، رحم کر، آل عطار پر فضل کر، رحم کر، تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، دو جہاں میں خدا ان کو آباد
At the Global Madani Markaz Fazan Madina in Babul Madina, Karachi, Pakistan, Nigan Ashura delivered a Sunnah-inspired bayan highlighting the significance of expressing gratitude. Here are a few highlights. ان قریب 14 اگست آنے والی ہے اور رہ رہ کر ایک خیال سا آتا ہے کہ ہم یہ 14 اگست کی جو خوشی منانے کا جو ہمارا جذبہ ہے، یقیناً ایک وطن عزیز کی آزادی کی خوشی ہر پاکستانی کو ہونی چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک عجیب کانسیپٹ ہے کہ خوشی منانے کا جو ہمارے یہاں عموماً جو طریقہ ہے وہ ناشکری کا علم ہے۔ خوشی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے یہ بھی خوشی کا سبب ہے، مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب ہو یہ بھی خوشیوں کا سبب ہے، رمضان مبارک کی آمد ہوتی ہے یہ بھی خوشیوں کا سبب ہے۔ خوشیوں کے اسباب موجود ہیں، یعنی اسلامی جو تہوار ہیں اس میں بھی خوشیوں کا اسباب موجود ہے۔ تو 14 اگست بھی ایک طرح سے ہمارے لیے خوشی کا لمحہ ہے۔ ملک پاکستان کی صورت میں ایک آزاد مملکت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور نعمت کی شکر گزاری کی جاتی ہے۔ 6 8 10 15 دنوں تک آپ نے لوگوں کو دعوتیں دی ہیں اور ان دعوتوں میں لوگوں کو جمع کر کے کرنا کیا ہے؟ ہلا گلا، ہلڑ بازی۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ 14 اگست جو آنے والی ہے اللہ کے حضور شکرانے کے آنسو بہانے کا دن ہے۔ بے وقوفوں کے سردار لوگ ہوں گے جو ڈھونڈ رہے ہوں گے 14 اگست کو کہاں فنکشن ہو رہا ہے، کہاں پر گانے کا پروگرام ہو رہا ہے، کہاں پر کنسرٹ ہو رہا ہے، کہاں پر لڑکیاں جمع ہوں گی، کہاں پر ہلڑ بازی ہوگی، کہاں پر بے حیائی ہو رہی ہوگی، کہاں پر شرابیں پی جا رہی ہوں گی، کہاں پر جوا کھیلا جا رہا ہوگا، کہاں پر آدھے ننگے ہو کر لوگ ناچ رہے ہوں گے۔ ہم خود اپنے ہاتھوں اپنی خوشیوں کو غموں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اچھلنے کودنے والوں، ہلڑ بازیاں کرنے والوں، اللہ کی نافرمانیوں کے نام پر ذرا سوچو، ہماری پلکوں کا ایک بال بھی اخلاص کے آنسوؤں کے ساتھ کہ رب تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بھیگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آؤ کسی کونے میں چلتے ہیں اور روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے۔ نافرمانی کر کے ناشکریہ کرتے ہیں اور کوئی پریشانیاں مصیبت آتی ہے تو صبر کرنے کے بجائے واویلا کرتے ہیں۔ فلاں ملک میں جائیں گے، وہاں کا سی سائڈ بہت اچھا ہے، وہاں کا سمندر بہت اچھا ہے۔ کیوں؟ وہاں کے سمندر پر لوگ نہانے آتے ہیں۔ کیسے نہانے آتے ہیں؟ ان کے بدن میں کپڑے ہوتے کتنے ہوتے ہیں؟ اتنے سے ہوتے ہیں۔ جو مملکت ہے پاکستان جو اسلام کے نام پر آزاد ہوا، کیا اس کی آزادی کا جشن اسلام کے قانون توڑ کر منائیں گے؟ اسلام کے اصول توڑ کر منائیں گے؟ قرآن و حدیث کے احکام کے خلاف جا کر ہم خوشی منانے کے لیے آئیں گے بازار میں؟ 14 اگست کی چھٹی آ رہی ہے، اتوار کی چھٹی آ رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب 14 15 16 کو مدنی قافلوں میں سفر کریں، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہے، چھٹیاں مل رہی ہیں، جائیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے۔ Have a quick look at the Guldasta of the Silsila Ibrat Na Khabre. Madani Pearls of Nigan Shura are presented in this Madani Guldasta. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت ناک خبریں لیے حاضر ہوں۔ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات پر ایک ٹھیک ٹھاک شور مچا ہوا ہے، بالکل اس کی تفصیلات معلومات کی۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ اس واقعے کو ہمارے یہاں کس انداز سے لیا جا رہا ہوگا۔ ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو پر غور کرنے کی حاجت ہے کہ یہ واقعات جو ہو رہے ہیں، ان واقعات کے اندر کیا چیز ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو اس گناہونے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کرے کہ انہیں توبہ کی توفیق بھی نصیب ہو جائے۔ برطانیہ میں ان واقعات میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ جی ہاں، ایک رپورٹ کے مطابق میں نے کچھ ریسرچ وغیرہ کی اور اس کو جا کر دیکھا کہ کیا اس کے اندر کہا جا رہا ہے۔ تو دنیا بھر میں سے قوانین بنائے جا رہے ہیں، ایبیوزمنٹ کے، چائلڈ ایبیوزمنٹ کے الگ قوانین بنائے جا رہے ہیں، اور یقیناً پاکستان میں بھی اس کے کوئی نہ کوئی، جیسے قانونی طور پر بھی کوئی نہ کوئی تو اس کا معاملہ ہوگا۔ جو اس بات کا ذہن رکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو کسی بھی اس طرح کی ناخوشگوار واقعہ سے بچائیں، وہ غور کریں۔ اب ان کے لیے کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس طرح کے اکثر واقعات
یہ قریبی لوگوں کے ذریعے ہوتے ہیں، اور یہ باقاعدہ ریسرچ ہے کہ جو قابل اعتماد لوگ ہوتے ہیں ان کے ذریعے اس طرح کے واقعات زیادہ ہو جاتے ہیں، جن کا گھروں میں آنا جانا، جن کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو آپ کہاں بھیجتے ہیں، کس کے ساتھ بھیجتے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر کیجئے۔ آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کون کس وقت کیا کر رہا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق اگر کوئی بچہ یا بچی جس کے ساتھ کوئی اس طرح کی کوئی زیادتی کرتا ہے اور وہ اگر قریبی رشتہ دار یا قریب کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آ کر کو کہتے ہیں، تو اول تو والدین اس کی شکایت پر کان ہی نہیں دھرتے۔ بھائی سنیں تو صحیح، اعتماد کرنا نہ کرنا یہ سب بات کی سنیں تو صحیح، اس کو تسلی تو دیں۔ اب وہ اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے بچہ بھی کہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ کہ بچوں پر کیے جانے والے مظالم کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اچھا یہ بھی ریسرچ بتا دوں کہ یہ صرف غریبوں اور اس طرح کے مطلب کہ کم پڑھے لکھے طبقوں میں یہ مصیبت نہیں ہے، یہ مصیبت معاشرے کے کم و بیش ہر طبقے میں پائی جاتی ہے۔ برائے کرم اپنے گھر کے وائی فائی پر دھیان رکھیے، اور جو ٹیلی فون موبائل سروس کے ذریعے جو ایک اسپیڈی انٹرنیٹ دیا جا رہا ہے اس پر غور کیجئے۔ اور اگر مثال کے طور پر اگر ایسا کوئی اٹیم ہے ہی کہ بچیوں کے لیے مطلب موبائل فون کمیونیکیشن کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں کہ بچی گئی ہے، کہاں گئی ہے، آئے گی کب آئے گی، کدھر سے، تو اس کو ایک سادہ سا موبائل بھی دلایا جا سکتا ہے کہ جس میں کال آتی ہے، کال جاتی ہے۔ ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو پر اگر نظر رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی اسلام کی جو باؤنڈری ہے، دائرہ ہے، اس سے باہر قدم نکالا۔ The Islamic Brothers related with Majlis Rabita of Dawat Islami met with a satellite engineer Fayaz. They also met with the bureau chief of a local TV channel Tajuddin. They informed them about the services of Dawat Islami. Take a look. MPA Imran Zafar recently had the honor to perform Umrah. Rukn Shura Haji Azhar Attari Muddazilluhul Ali met with him in Gujarat, Punjab, Pakistan and congratulated him upon performing Umrah. Tera shukr mala diya madani makhol na chhote kabhi bhi khuda madani makhol na chhote kabhi bhi khuda madani makhol dua hai ye tujhse dil aisa laga de dua hai ye tujhse dil aisa laga de na chhote kabhi bhi khuda madani makhol na chhote kabhi bhi khuda madani makhol hame alimon aur buzurgon ke adab sikhata hai hardam sada madani makhol. In Qusur, Punjab, Pakistan, the Islamic Brothers related with Majlis Nashr-o-Shaat of Dawat Islami along with journalists paid a visit to the shrine of Sayyid Abdullah, better known as Baba Bulle Shah Rahmatullahi Ta'ala alayh. Besides this, a Sunnah-inspired bayan was delivered during a Madani Halqa. Take a look. isi mahal mein adna ko ala kar diya dekho ujala hi ujala kar diya dekho ujala hi ujala kar diya dekho jo kal tak to lutere the jahan walon ki izzat ke jo kal tak to lutere the jahan walon ki izzat ke unhi ko
دیا دیکھو انہیں کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. پہلی دفعہ جو ہے نا یہ مدنی قافلے میں جانے کا اتفاق ہوا, بہت مزہ آیا. اللہ کی باتیں ہوئی اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں بہت نسل نسلی کا عالم ہے, پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں, تو جو راستہ ہے وہ یہی راستہ ہے کہ جو ہمیں اللہ کا وقت کی طرف لے جائے, رسول کی طرف لے جائے, اور سب سے بڑی بات اسی میں رہ کے ہم نا انسانیت کی جو خدمت کر سکتے ہیں, انسانیت کی فلاح کر سکتے ہیں. A Madani halqa was held by Majlis Khususi Islami Bhai at North Karachi in Bab al Madina, Karachi, Pakistan. Have a look. Sakhar Babul Islam Sindh, Pakistan is a renowned city in the land of mystic Sindh. Rukn Shura Haji Farooq Jilani Attari Muddazilluhul Ali presented Madani Purse there to the Islamic brothers from Pak Junaidi Kabina. Take a look. دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے, فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے. Let's show you a few visuals of the journeys of the lovers of the Holy Prophet in Madani Qafilas in which they partook in various Madani activities. Get ready to travel in Madani Qafilas on 14th of August. قافلے میں چلو, 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 ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو, دور ہو آفتیں قافلے میں چلو. Have a look at a few visuals of a Madani Qaida course held by Majlis Madrasatul Madina in Lodhra, Punjab, Pakistan. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے, یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. Viewers of Madani channel, you are watching the Madani news of Dawat Islami. Insha'Allah Azza wa Jal will be back with more. Keep on watching Madani channel. The fight against backbiting and lying will continue, Insha'Allah Azza wa Jal. The movement for enlivening the masajid will continue, Insha'Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب, اسے شرور و فتن سے صدا بچا